بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور اس وقت میں مسئلہ بدعت پر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو مسئلہ بدعت کے حوالے سے میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت سے اعتقادی بدعت اور بدع حسنہ ان پر تفصیل سے گفتگو کی۔ پھر چند پروگرام پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک آسان سے حوالہ جات رکھے کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی کتاب گنیہ سے اور ان کی کتاب فتوح الغیب سے ایک دو حوالے دیے، اور گنیہ سے زیادہ، کہ یہ جو عقائد اور معمولات اہل سنت ہیں یہ درست ہے۔ اور پھر میں نے پچھلے پروگرام میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک خلیفہ، ان کے مرید اور ان کے شاگرد حافظ عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بیان کیا کہ جو کچھ غنیت الطالبین میں جن عقائد اور اعمال کا بیان ہے وہی باتیں حافظ عبد الغنی المقدسی کی زندگی میں پیش آئیں اور انہوں نے وہ کیا۔ ان کے وسیلے سے دعا ہوئی، وہ میں نے بیان کیا تھا سارا۔ تو میں نے اس کو نام دیا تھا کہ یہ لنگر غوثیہ ہے، اور یہ علمی لنگر غوثیہ ہے، کیونکہ اب لنگر کی دو قسمیں ہیں، ایک بیان کا لنگر، ختم قرآن کا لنگر، اور وہاں پر دعا مانگنے کا لنگر، ایک یہ ہے، یہ روحانی لنگر ہیں۔ تو ایک جسمانی لنگر ہے جو سادہ لنگر ہونا چاہیے اور وہاں وہ مہمان نوازی کے طور پر ہو۔ تو ہم نے کیا کیا کہ وہ جس کو سادہ ہونا چاہیے تھا نا اس کو تو بڑا کر دیا، اور جو روحانی بڑا ہونا چاہیے تو اس کا چھوٹا کر دیا۔ تو اس لیے یہ ہمیں جو کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ تو علمی لنگر غوثیہ کا ایک شاہکار امیر المومنین فی الحدیث حافظ عبد الغنی المقدسی کے میں نے عقائد اور اعمال آپ کے سامنے پچھلی بار بیان کیے۔ اس سے پہلے پروگرام میں نے علامہ ذہبی کی کتاب سے اور حافظ ابن رجب کی کتاب سے یہ بتایا تھا کہ یہ جو ہیں دوسرے حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شاگردوں میں، یہ پھر میں ذہبی سے پڑھ دیتا ہوں کہ وہ سمع من نبی غالب الباقلانی، کہ ان کے شاگردوں میں بہت سے لوگ ہیں جن میں سمانی ہیں اور عمر بن علی القرشی ہیں اور حافظ عبد الغنی ہیں اور شیخ موافق الدین ابن قدامہ ہیں۔ عبد الغنی المقدسی کے بارے میں نے پچھلی بار بتا دیا۔ آج ابن قدامہ کے بارے میں جو ان کے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دوسرے مرید اور شاگرد ہیں ان کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان سے زیادہ ایک خاص موضوع پر میں ان کے بارے میں زیادہ عرض کروں۔ تو یہ سارے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دونوں بھائی مرید تھے، ماموزات تھے، انہوں نے وہاں جا کر حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی صحبت اختیار کی۔ تو یہ حافظ امام ابن قدامہ جو ہیں بڑے مشہور محدث ہیں، ان کی کتاب ہے المغنی، اور المغنی کے ان کی سب سے بڑی کتاب ہے فقہ کی، ان کی اور بھی بڑی کتابیں ہیں، لیکن میں زیادہ اپنا زور جو ہے وہ چند حوالوں کے لیے المغنی پر دوں گا۔ وہ اس لیے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ حضرت غوث اعظم کے عقائد و نظریات اعمال گنیہ میں لکھے ہیں وہ صرف گنیہ میں ہی نہیں ہیں، انہوں نے اپنے شاگردوں کو جو بتائے ہیں ان کے شاگردوں نے ان پر عمل بھی کیا اور اپنی کتابوں کے اندر ان کا ذکر بھی کیا۔ تو صرف گنیہ کے اوپر نہیں، لیکن ہم جیسے لوگوں عام کے لیے گنیہ کافی ہے کہ یہ گنیہ کے اندر لکھا ہے۔ اور جب میں نے یہ پروگرام شروع کیا تھا تو پہلے پروگرام کے اندر میں نے گنیہ کا پورا تعارف کرایا تھا کہ حافظ ابن تیمیہ نے کیا کہا، ابن القیم ابن کثیر نے کیا کہا، شیخ بن باز نے کیا کہا، وہ سارے حوالہ جات میں نے پڑھے تھے۔ آج ابن قدامہ کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ یہ
امام موفق الدین عبداللہ بن احمد بن قدامہ یہ مفتی المذہب تھے اور یہ بہت بڑے عالم تھے، اور یہ بغداد میں گئے ہیں اور وہاں شیخ عبدالقادر اپنے بھائی ماموزاد عبدالغنی کے ساتھ وہاں شیخ عبدالقادر جیلانی کی صحبت میں رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے امام احمد کی فقہ سیکھی، ان کے مذہب کے مطابق، اور ماہر ہو گئے۔ زہد و تقوی، سخاوت ان کے اندر بہت تھی۔ اور ایک بات انہوں نے اور لکھی کہ یہ صاحب کرامت تھے، ان کو مکاشفات بھی ہوتے تھے، یعنی جس طرح حضور شیخ عبدالقادر جیلانی دلوں کی باتیں جانتے تھے، اسی طرح عبدالغنی المقدسی کو بھی فیض ملا اور ابن قدامہ کو بھی وہ فیض ملا۔ تو یہ اولیاء اللہ میں سے تھے، انہوں نے بہت اسلام کا کام کیا، اور ان کی کتاب المغنی ہے جو 10 جلدوں میں ہے، اور الشافی ہے جو 2 جلدوں میں ہے، اور اوضاع اصول الفقہ میں بھی ان کی بڑی تصنیفات ہیں۔ 80 سال انہوں نے عمر پائی تھی۔ آپ کا جب جنازہ ہوا تو بہت سے لوگوں نے آپ کا جنازہ پڑھا۔ یہ میں نے اختصار کے ساتھ ابن قدامہ الحملی کا بیان کر دیا۔ اب میں نے ان کی زیادہ واقعات نہیں بیان کرنے، ان کی کتاب جن کا حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے، اور حافظ ابن تیمیہ نے جب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو بیان کیا تو وہاں پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو واقعات میں بیان کر رہا ہوں یہ موفق الدین ابن قدامہ الحنبلی کے ہاتھ سے لکھی ہوئی میرے پاس ہیں، یعنی یہ حضرت غوث پاک سے جو کچھ انہوں نے دیکھا انہوں نے روایت کیا۔ کہتے ہیں ابن تیمیہ قال شیخ حافظ بن رجب کہتے ہیں قال شیخ التقی الدین ابن تیمیہ، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی حضرت غوث پاک کی خدمت میں گئے، انہوں نے خیال کیا کہ ان کو تردد تھا، وانا مترددن، کہ میں علم کلام پڑھوں یا نہ، ان اقرا شیئا من علم الکلام، تو وہ اپنے ماموں کے ساتھ گئے ابی بن نجیب کے ساتھ۔ تو حضرت غوث پاک نماز میں مصروف تھے، انہوں نے نماز ختم کی تو میرے بارے میں انہوں نے 3 بار کہا وقال لی یا عمر ما هو من زاد القبر ما هو من زاد القبر فرجعت عن ذلك، اس کے بعد علم کلام میں میرا دل نہ لگا۔ تو حافظ ابن تیمیہ نے غوث پاک کی یہ کرامت ابن قدامہ موفق الدین ابن قدامہ کے حوالے سے لکھی ہے، انہوں نے اور بھی بیان کیے ہیں، حافظ بن رجب نے بھی ان کا وہ بیان کیا ہے۔ اب میں ان کا جو ابن قدامہ کی کتاب المغنی ہے اس سے میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں کہ ان کا عقیدہ نظریہ اور کیا تھا، یعنی یہ خود بھی محدث، حافظ عبدالغنی المقدسی بھی محدث، تو ان محدثین کا کیا عقیدہ اور نظریہ تھا، یہ جو ہم کرتے ہیں جن کو آج بدعت اور شرک کہا جاتا ہے، ان بزرگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ انہوں نے کتاب الحج کے اندر ایک باب باندھا ہے، اس کا نام ہے فصل وَيُسْتَحَبُّ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ میں باب باندھ رہا ہوں قبر نبوی کی زیارت کے لیے، قبر نبوی کی زیارت کے لیے، قبر نبوی کی زیارت کے لیے۔ امام نووی نے بھی یہی باب باندھا قبر نبوی کی زیارت کے لیے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مستحب ہے کہ بندہ قبر نبوی کی زیارت کے لیے جائے۔ آگے جب وہ بندہ وہاں پر حاضر ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو وہاں پر کیا کرنا، انہوں نے پھر لکھا کہ انہوں نے وہ واقعہ لکھا کہ وہ ایک بندہ تھا جس نے جا کر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا پڑھا اور اس کو وہ بشارت مل گئی۔ پھر دروشی پڑھے وہاں جا کر بندہ قبر انور پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر، اور وہاں جا کر دروشی پڑھنے کے بعد یوں کہے اللہم انکا قلت وقولک الحق ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، کہ یہ آیت تلاوت کرے کہ یا اللہ تو نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ جب بندہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لے تو وہ تیری بارگاہ میں آ جائیں، اور تیرے حبیب جب ان کے لیے دعا کر دیں تو ان کو معاف فرماتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں پھر یوں کہے وَقَدْ آتَيْتُكَ مُسْتَغْفِرًا مِنْ ذُنُوبِي مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَىٰ رَبِّي فَأَسْأَلُكَ يَا رَبِّي أَن تُوجِبَ لِيَ الْمَغْفِرَةَ كَمَا أَوْجَبْتَهَا لِمَنْ أَتَاهُ فِي حَيَاتِهِ
وہ یوں کہے کہ یا اللہ میں تیرے نبی کی بارگاہ میں آیا ہوں، میرے گناہوں کو اسی طرح بخش دے جس طرح تو ان لوگوں کے گناہوں کو بخشا کرتا تھا جو تیرے نبی کی حیات میں آتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ سلام پڑھے، السلام علیکہ حضور پر کہے، اور پھر جب وہ ختم کرے حضور شیخین پر سلام پڑھنا، تو جب وہ مدینہ منورہ سے سفر رخصت باندھے تو پھر کہے اللہم لا تجعلہ آخر العہد من قبر نبیک صلی اللہ علیہ وسلم ومن حرام مسجدک یا ارحم الراحمین۔ تو اپنی دعا کو یوں ختم کرے کہ یا اللہ میں تیرے نبی کی قبر پر آیا ہوں تو مجھے توفیق دے کہ میں بار بار تیرے نبی کی قبر پر آؤں، یہ میرا آخری سفر مدینے کا سفر رہا ہو۔ حضور کی قبر کی زیارت کرنا، وہاں پر نیت سے جانا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤکا کا جا کر پڑھنا، اور پھر حضور کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ ابن قدامہ حنبلی اپنی کتاب مغنی کے اندر کتاب الحج کے اندر یہ سارا کچھ لکھ رہے ہیں۔ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں سرے سے جانے کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ حج کا تو یہ پاٹ نہیں، اور اگر مدینے میں کسی نے جانا ہو تو صرف وہ بندہ جائے کہ جس نے منت مانی ہو کہ میں نے مدینے میں جا کر یہ نماز پڑھنی ہے، منت کے بغیر نہیں۔ عام لوگوں میں یہ بات مشہور ہے 40 نمازوں کی، وہ پچھلی میں نے آپ کو پڑھ دیا تھا پروگرام میں، فتاوی لجنہ سے، ابن باز سے، البانی کی کتاب الحج سے، کہ وہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ مدینہ منورہ میں 40 نمازوں کی نیت سے جائے تو یہ بھی بدعت۔ اگر کوئی بندہ مدینہ منورہ میں ٹھہرے 40 نمازوں کی نیت سے تو یہ بھی بدعت، اور لہٰذا اگر وہ نمازوں کی نیت سے بھی وہاں بھی نہ جائے، وہاں ٹھہرے بھی نہ، تو پھر مدینے میں کس نیت سے جائے؟ وہ کہتے ہیں پھر وہاں جانے کی تو ضرورت نہیں۔ ہاں ایک بات ہے کہ اگر کسی نے یہ منت ماننی ہو کہ میں نے مدینہ منورہ میں نماز پڑھنی ہے تو وہ منت کو پورا کرنے کے لیے جائے، اور کسی نیت سے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہیں جو شیخ ابن باز کہتے ہیں، یہ ہے جو حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں، یہ وہ ہے جو شیخ البانی کہتے ہیں، لیکن وہ صاحب فتاوی لجنہ یا لجنہ وہ کہتے ہیں وہ بدعت ہے۔ اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ نہیں کہتے، یہ ابن قدامہ کہتے ہیں، اور انہوں نے فصل یہ باندھی ہے کہ فصل و زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اوپر میں ایک حوالہ اور کوٹ کر دوں، علامہ ابن الجوزی کا میں نے شروع میں جب میں نے اس کا ابتدا کی تھی اپنے اس پروگرام کی غنیہ کے حوالے سے، تو علامہ ابن الجوزی کی کتاب تاریخ سے میں نے کہا تھا کہ انہوں نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ فَتَكَلَّمَ عَلَى النَّاسِ بِلِسَانِ الْوَعْظِ وَظَهَرَ لَهُ صِيتٌ بِالزُّهْدِ وَكَانَ لَهُ سَمْتٌ وَسَمْتٌ فَضَاقَتْ مَدْرَسَةُ بِالنَّاسِ، کہ انہوں نے واز شروع کیا، بڑے زاہد تھے، لوگوں کے ان کے پاس بہت جانا آنا ہوگا، اب حاضری ہو گئی، وہ مدرسے کی جگہ تنگ ہو گئی۔ فَقَانَ يَجْلِسُ عِنْدَ صُوَرِ بغداد مُسْتَنِدًا إِلَى الرَّبَاط، پھر وہ انہوں نے وہاں سے باہر نکل کر رباط کی اس کے ساتھ وہ وہاں پر بیٹھنے لگے۔ وَيَتُوبُ عِنْدَهُ فِي الْمَجْلِسِ خَلْقًا كَثِيرًا، اور پھر تو دنیا آ گئی ان کے پاس۔ حافظ ابن رجب نے یہاں یہ لکھا ہے کہ آفاق سے لوگ ان کے پاس آنے لگے۔ یہ علامہ ابن الجوزی کی اس بات سے میں نے غنیہ کے حوالے سے یہ پروگرام شروع کیا ہے۔ تو اب ابن قدامہ نے یہ کہا ہے کہ حضور کی مجلس میں جائے تو وہاں جا کر یہ یوں نیت کرے اور حاضر ہو، تو یہاں میں چاہتا ہوں کہ ابن الجوزی کا ایک حوالہ آپ کو یہاں اور دے دوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ کوئی شرک بدعت کا کام نہیں ہے جیسے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، یہ تو جائز اور مستحب کام ہے۔ الوفا کے اندر علامہ ابن الجوزی کی بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ایک الگ کتاب ہے، بڑے باب ہیں اس کے پڑھنے والے، کمال کی کتاب ہے وہ۔ اس کا ایک باب ہے، اس میں ہے فی فضل قبر نبی فی قبر ہی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی فضیلت کے بارے میں۔ نہ 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 قبر کا نام نہ لو، لوگ شرک کرنے لگیں گے، بت بنا لیں گے جیسے پہلے لوگوں نے بنایا تھا۔
کس نے بنائے تھے پہلے بت؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل اور عنایت سے اس کے اوپر ہم نے کام کیا ہے. آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ صالحین کے بت بنائے گئے. وہ تاروں کے بت تھے, وہ جنوں کے بت تھے. ابھی ان پر جب میں توحید اور رد شرک پر آؤں گا پھر دوبارہ میں وہ چیزیں انشاءاللہ وہی نہیں لیکن اور چیزیں میں لے کر آؤں گا. یہ کہتے ہیں فی فضل قبر ہی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی فضیلت کا بیان. اور ابن قدامہ نے بھی یہی کہا فی زیارت قبر نبی, حضور کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤ, انہوں نے بھی یہ کہا. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب علامہ ابن الجوزی نے کہ جب حاضر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, تو وہی جو ابن قدامہ نے کہا ہے وہاں حاضر ہو, ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ کی آیت پڑھے. اور جب وہ جاؤ کی آیت پڑھے تو پھر اللہ تعالیٰ کے آگے حضور کے وسیلے سے دعا کرے. پھر وہ کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یہ آیت پڑھے اور پڑھنے کے بعد اپنے کلام کو یوں شروع کرے کہ آج جو ہے وہ تمہید کے طور پر پڑھے. پھر اس کے بعد صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے. علامہ ابن الجوزی جنہوں نے کتاب الموضوعات لکھی ہے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو بندہ 70 بار صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم روضہ شریف پر کھڑے ہو کر کہتا ہے تو فرشتہ ایک مقرر ہے وہاں پر, وہ جواب دیتا ہے, اس کو ندا دیتا ہے, کہتا ہے اے صلی اللہ علیہ یا محمد کہنے والے, درود کی آیت پڑھنے والے, ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا کی آیت تلاوت کرنے والے, میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ خدا تجھ پر رحم کرے اور خدا نے ساری تیری حاجتوں کو پورا کر دیا ہے. یہ ابن الجوزی کہہ رہے ہیں. لوگ کتاب الموضوعات کا تو بڑا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہ تو ابن الجوزی نے یوں اس کو ضعیف کہا, اس کو ضعیف کہا, اس کو ضعیف کہا یہ فلاں کتاب میں. اب جو ابن الجوزی وہ جو ہے نا جو حدیثوں کو ضعیف کہتے ہیں, ہمارے وہی ابن الجوزی کہہ رہے ہیں کہ صلی اللہ علیہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہے اور مدینہ جائے تو مصطفیٰ کے لیے جائے, حضور کی قبر کو دیکھنے کے لیے جائے. مدینے کا سفر منت مان کر یہ نہیں کہ میں نے نماز وہاں پڑھنی ہے بلکہ مصطفیٰ کو سلام کہنے کے لیے وہاں جائے. یہ علامہ ابن الجوزی کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. حالانکہ ابن الجوزی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سخت آدمی تھے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ وہ راویوں پر بڑے بے رحم ہیں, یعنی بڑی جرح کرتے ہیں, لیکن وہ لاکھ راویوں پہ بے رحم ہوں, لاکھ سخت ہوں, جو کچھ بھی ہوں, لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر وہ گردن جھکا دی, انہوں نے ادب کیا اور یہی ان کا ایمان تھا اور یہی مسلمانوں کا ایمان تھا. آگے انہوں نے علامہ ابن الجوزی نے الوفا میں یہ بات کہی. وہ کہتے ہیں بڑی عاجزی سے وہاں جائے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو. پھر انہوں نے 2 شعر لکھے ہیں, یہ شعر میں نقل کر کے لایا تھا آپ کے لیے کہ ازالہ شبہات کے ناظرین تک میں علامہ ابن الجوزی کی یہ اشعار پہنچاؤں. وہ کہتے ہیں کہ عشاق نے, اہل محبت نے یوں کہا ہے, یعنی ابن الجوزی نے کہا سامنے حاضر ہوں, قبر کی زیارت کے لیے درود والی آیت پڑھیں, یہ کریں. اس کے بعد کہتے ہیں اہل عشاق اہل المحبہ نے یہ کہا آتیتک راجلا وددت عنی ملکت سواد عینی امتطیہ. واہ. آتیتک راجلا وددت عنی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت اقدس میں پیادہ چل کر حاضر ہوا ہوں, مگر میری خواہش یہ تھی ملکت سواد عینی امتطیہ, میری خواہش تو یہ تھی کہ اگر میرا اختیار ہوتا اپنی آنکھ کی پتلیوں کے اوپر تو میں ان آنکھ کی پتلیوں کو سواری بناتا اور آپ کو سلام کرنے کے لیے آتا. واہ 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 واہ. آتیتک راجلا وددت عنی ملکت سواد عینی امتطیہ. آج نکالو
شرک کے فتوے والی توپیں اور گولیاں اور 3 نٹ کہ جو حضور کی طرف جائے اور ایسے کہے وہ مشرک ہوتا ہے. آج ذرا ٹھا کرو علامہ ابن الجوزی کے اوپر. کتاب الموضوعات پڑھنی چھوڑ دو, کہو کہ نہیں کتاب الموضوعات کے حوالے دینے. کیوں؟ یہ تو بدعتی اور شرکی بندے کی کتاب لکھی ہوئی ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے یہ اہل محبت کے جانے کے طریقے ہیں کہ وہ کہے یا رسول اللہ میں تو قدموں پہ چل پر آیا ہوں اور میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کی پتلیوں کو سواری بناتا اور آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا. دوسرا شعر ہے, وہ کہتے ہیں اہل محبت نے یہ لکھا, وَمَا لِيَ لَا أَسِيرُ عَلَى الْمَاكِ إِلَىٰ قَبْرِ رَسُولُ اللَّهِ فِيهِ, میں اپنی آنکھوں کے بل پر چل کر کیوں نہ چلوں اس قبر اس کی طرف کیوں نہ چلتا, یعنی میں آنکھوں کی پتلیوں کو سواری بنا کر کیوں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوتا. مجھے پتہ نہیں کہ میں کس طرف آ رہا ہوں. الی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی, اس قبر کے اندر جو جلوہ فرما ہے میں ان کی طرف سفر کر کے آ رہا ہوں, حضور کی طرف سفر کر کے آ رہا ہوں. تو الوفا کے اندر انہوں نے اس سے بھی بڑھ کر لکھا جو علامہ ابن قدامہ نے لکھا ہے, اس سے بھی بڑھ کر لکھا جو شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیہ میں لکھا ہے. حد کر دی علامہ ابن الجوزی نے کہ میرا دل چاہتا ہے واہ واہ کہ میں کیوں نہ حاضر ہوں. اور جب میں نے یہ شعر پڑھے تو میرے دل میں یہ ایک خیال گزرا, مجھے پتہ نہیں اس بات کا لیکن میں اپنے دل کے خیال کی بات کرتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا شک پڑتا ہے, بلکہ یقین کے قریب بات ہے کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الوفا کے اندر ابن الجوزی کی یہ شعر پڑھے ہوں گے. آتیتک راجلا وددت انی ملکت سواد عینی امتطیہ وما لی لا اسیر علی الماکی الی قبر رسول اللہ فیہ. تو امام احمد رضا خان نے انہی ابن الجوزی کے اشعار کا یوں ترجمہ کیا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. یہ ان اشعار کا ترجمہ ہے جو امام اہل سنت نے کیا. وہ نیٹ پر میں دیکھ رہا تھا کوئی بندہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ان شعروں کا مذاق اڑا رہا تھا کہ بھلا سر کے قدم بھی کوئی چلتا ہے, یہ بھی کوئی شعر ہے, بھلا یہ بھی کوئی عقیدت ہے. تو وہ مذاق اڑا رہا تھا, ساتھ یہ پڑھ رہا تھا اور لوگ ہنس رہے تھے جو اس کے سننے والے تھے. تو میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شعر کا مذاق اڑا رہا ہے ایک تو بے ادب ہے, ادب مصطفیٰ سے واقف نہیں ہے, خوارج میں سے ہے, وہ سارے خوارج تھے, یہ خارجی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ نہیں کہ امام احمد رضا خان کا مذاق اصل میں نہیں اڑا رہا, وہ علامہ ابن الجوزی کا اور ان تمام عشاق مصطفیٰ کا اڑا رہا ہے جن کا ذکر ابن الجوزی نے کیا ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں ابن الجوزی. اس کے بعد وہ نیکسٹ باب لاتے ہیں فی الاستسقاء فی بقبرہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے مدد چاہنا, بارشی طلب کرنا, استمداد چاہنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے. واہ, عقیدہ ہوا نا. یہ اگر شرک ہے, شرکی لوگ کہتے ہیں یہ شرکی لوگ ہیں, شرکی, یہ شرکی لوگ نہیں ہیں, یہ اہل محبت ہیں, یہ عشاق ہیں. وہ ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو خود ہی عاشق کہہ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں عاشق وہ ہوتے ہیں جن کی محبت آقا کی قبر سے اس طرح کی ہو جس طرح کا ذکر ابن الجوزی نے کیا ہے, جس طرح کا ذکر شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا ہے اور جس کا ذکر ابن قدامہ الحنبلی نے کیا ہے. فی الاستسقاء بقبرہ, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے مدد طلب کرنا. باب کا نام دیکھیں, استسقاء چاہنا, بارش طلب کرنا. اس کے بعد انہوں نے مختلف واقعات لکھے ہیں علامہ ابن الجوزی نے. وہ واقعات میں نے پچھلے پروگراموں میں آپ کو سنا دیے تھے لیکن اس وقت ابن الجوزی کے حوالے میں سے نہیں سنائے تھے, لیکن میں وہ سناؤں گا نہیں, میں اشارہ کروں گا. پہلا واقعہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مصطفیٰ کی قبر انور سے سعید بن مسیب اذان سنا کرتے تھے جب یزید نے گھوڑے باندھے تھے مسجد نبوی کے اندر. پھر انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا
کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوراخ کر دو حجرہ شریف کے اندر، بارش ہو جائے گی، وہ ہو گئی۔ پھر انہوں نے لکھا ابو بکر مکری، طبرانی، امام ابو الشیخ، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوئے، انہوں نے الجوجو کہا، دروازے پر آ رہے تھے مسجد نبوی کے باہر، جب نکلے تو آگے سے کسی نے کھانا پیش کیا، تو اس نے کہا کہاں سے؟ اس نے کہا یہ کیسے لائے؟ اس نے کہا تم نے حضور سے مانگا، حضور مجھے خواب میں ملے، مجھے حکم دیا